جو ہے وہ ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر رہی ہے اس کرپشن اور اس جی راجہ صاحب گزارش یہ ہے کہ 13 یا 14 جماعتوں نے مل کر ایک حکومت بنائی، وہ قومی حکومت ہی سمجھی جا رہی تھی، اور اس کے دور میں یہ جو آپ نقشہ کشی کر رہے ہیں یہ سارے اسی دور کے نتائج ہیں کہ اس وقت بے روزگاری ہے، صنعت بند ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہی جماعتیں میں نہیں آپ سے ایگری کرتا جی نہیں، وہی جماعتیں دوبارہ مل کے حکومت بنائیں گی تو مسائل کیسے حل کریں گے؟ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ الیکشن تو اس لیے ہوتے ہیں اگر ایک جماعت، سیاسی جماعت اکثریت حاصل کر لیتی ہے، ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں، تو وہ کیوں نہ حکومت کرے، وہ کیوں باقی لوگوں کو ملائے؟ نہیں، انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون اکثریت حاصل کرے گی، لیکن عمران خان کی طرح دوسروں کو، مخالفوں کو گالیاں دینا تو کوئی سیاست نہیں نا ارشاد صاحب۔ اگر ان کو ساتھ ملا لیا جائے اور ملک کے مسائل کو اکیلے حل کرنے کے بجائے باقیوں کو بھی اس کا ساتھ ملا لیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ میری عرض سن لیں، آپ نے جو بات کی 16 مہینے کی، 16 مہینے نہیں، اصل جو عمران خان نے 3.5 پونے 4 سال میں ہمارے ملک کے تمام اداروں کو تباہ کر دیا تھا، برباد کر دیا تھا، اس 16 مہینے میں صرف شہباز شریف صاحب نے جو ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے ارشاد صاحب بچا لیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ان کا ایک سنہری کارنامہ ہے۔ اگر چاہے مسائل ہیں، مہنگائی ہے، لیکن اگر آج آپ تھوڑا سا یہ اندازہ کریں کہ اگر ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہوتے تو آج ملک کے کیا حالات ہونے تھے، آج مہنگائی کہاں ہونی تھی۔ دیکھیں ہماری سٹاک ایکسچینج بڑی اچھے طریقے سے اپنے پاکستان کی تاریخ کے ہائیسٹ پہ پہنچی ہوئی ہے، ڈالر بھی کنٹرول ہو رہا ہے، مہنگائی بھی انشاءاللہ کنٹرول ہوگی۔ محنت کی ضرورت ہے، لگن کی ضرورت ہے، اور میاں نواز شریف صاحب نے پہلے بھی جب وہ وزیر اعظم رہے ہیں تو بڑے بڑے چیلنج جو ہیں ان کو ایڈریس کیا ہے، ان کا خاتمہ کیا ہے، ملک کو موٹر ویز دیے ہیں، ایٹمی کارخانے لگا کے دیے ہیں، بہت سے کارنامے ہیں، ایٹمی دھماکہ بھی کیا ہے، اور اس کے علاوہ میزائل پروگرام دیا۔ تو اس طرح کر کے انشاءاللہ تعالی ایک سیاسی حکومت۔ راجہ صاحب اب میزائل پروگرام تو نون لیگ کے کھاتے میں نہ ڈالیں نا، وہ تو بے نظیر صاحبہ کا کارنامہ تھا۔ اپنا جی انہوں نے بھی شروع کیا، بعد میں نواز شریف صاحب نے بھی اس کو ایکسٹینڈ کیا تھا، بعد میں اس حوالے سے بات۔ اچھا راج صاحب دو باتیں ہیں جو آپ فرما رہے ہیں۔ ایک تو آپ درست فرما رہے ہیں کہ کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے اس ملک کا، بلکہ نمبر 1 مسئلہ کہنا چاہیے، لیکن ہمارے سیاستدان کہتے ہیں کہ جی کرپشن تو کوئی ایشو نہیں ہے، اصل تو ایشو معیشت کا ہے۔ لیکن جو بات میں کہنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ خود مسلم لیگ نون کے لیڈر یہ کہتے ہیں کہ 16 ماہ میں ہم اس لیے پرفارم نہیں کر سکے کہ مخلوط حکومت تھی، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا۔ تو میرا سوال اسی لیے ہے کہ پھر جب مخلوط حکومت ہوگی تو پھر بھی یہی کھینچا تانی ہوگی کہ جی ابھی یہ دیکھیں نا، جب پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وزیر تجارت تو پیپلز پارٹی والوں کے پاس تھی، وزارت تجارت ان کے پاس تھی، جب وہ کوئی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں وزارت خزانہ تو آپ کے پاس ہی۔ تو یہ کھینچا تانی جو ہے وہ تو کام نہیں کرنے دے گی۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، جو میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی اس میں مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت حاصل نہیں تھی، اس وجہ سے آپ جو پوائنٹ آؤٹ چیز کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب کو سادہ اکثریت حاصل ہوگی، یعنی کہ 172 کا ہدف وہ اپنی جماعت کے ذریعے حاصل کر لیں گے۔ اس کے بعد وہ بلیک میلنگ والی صورتحال نہیں رہ جائے گی۔ اس کے بعد صرف لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے اور پاکستان کے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے جو لوگ تعاون کے لیے تیار ہوں گے، دعوت سب کو دی جائے گی، جو تعاون کے لیے تیار ہوں گے انہیں ساتھ بٹھایا جائے گا، اور یہ جو مسائل میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھے ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے، یہ ہمارا ایجنڈا ہے، اس پر ہر صورت عمل کرنا ہے۔ یہ ہمارا پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے کہ ہم نے دوبارہ کاروبار بھی چلانے ہیں، بے روزگاری کو بھی ختم کرنا ہے، مہنگائی کو بھی کنٹرول کرنا ہے، بجلی کو بھی کنٹرول کرنا ہے، گیس کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ یہ ہمارا قوم سے وعدہ ہے، اور ہمیں یہ اپنا وعدہ ارشاد صاحب ہر صورت پورا کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ
کیونکہ میاں نواز شریف سے لوگوں کو بہت امیدیں وابستہ ہیں اور ان امیدوں پر ہر صورت ہمیں پورا اترنا پڑے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں۔ صحیح ہے۔ راجہ صاحب یہ بتا دیں کہ صدر کون ہوگا، مولانا فضل الرحمان ہوں گے یا آصف زرداری ہوں گے؟ اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ تو رزلٹ آنے کے بعد ہی کوئی چیز کلیئر ہوگی، لیکن قومی حکومت کی صورت میں آپ چونکہ بہت باخبر ہیں اور پہلے کئی چیزیں بتا دیتے ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے، جمعیت علماء اسلام یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ کنسنسس ہے، پیپلز پارٹی اس بات کو نہیں مانتی کہ وہ کہتے ہیں کہاں ہوئی ہے، اور بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب زرداری صاحب ایسی بات ابھی تک جی ابھی تک ایسی کوئی بات میرا خیال ہے کسی فورم پہ بھی یہ گفتگو نہیں ہوئی، ابھی یہ بہت قبل از وقت ہے۔ پہلا ٹارگٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کا ہے، اس کے بعد رزلٹ بھی سامنے رکھنے ہیں اور حکومت میں کون کون سی جماعتیں شامل ہونی ہیں وہ بھی سامنے رکھنا ہے، کیونکہ جیسے ہی الیکشن جنرل پولنگ ختم ہونی ہے اس سے ایک دن بعد سب کی سیٹیں سامنے آ جانی ہیں، پھر کون کس سے اطاعت کرتا ہے، صوبائی حکومتیں بننی ہیں، وفاقی حکومت بننی ہے، اور اسی کے ساتھ پھر صدر والا ایشو بھی اس وقت آئے گا، ابھی یہ بہت قبل از وقت ہے۔ اچھا، آپ مہنگائی کے ایشو کو قومی اسمبلی میں بھی اٹھاتے رہے، ہمارے پروگرام میں یہی کہتے تھے کہ سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے۔ اب دانیال عزیز صاحب کہتے ہیں کہ مہنگائی کے ذمہ دار تو حسن اقبال صاحب ہیں، جو پرائس کنٹرول جو میکنزم تھا اس کے یہ ان کی لڑائی ہے، اس میں مجھے نہیں، اب تو آپ اس پارٹی کا حصہ ہیں، یہ ان کی لڑائی ہے۔ اچھا نہیں، مجھے نہ اس میں شامل کرے، مجھے وہ ان کا اپنا ضلع کی مسئلہ ہے، وہ جس طرح مرضی حل کرے۔ اچھا، اب پارٹی میں ایک تو آپ نے کہا تھا کہ میرے ساتھ 13-14 لوگ ہیں جو پارٹی میں آ رہے ہیں، الیکٹیبلز ہیں، وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے۔ دوسرا یہ ہے کہ الیکٹیبلز کو جو ٹکٹ کا ایشو ہے وہ پارٹی کے اندر ایک سوال اٹھ رہا ہے، بہت سارے لوگ جو پرانے وفادار ہیں، خدمت گزار ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں، وہ کہتے ہیں جی ان کو کیوں ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ تو اب آپ کے وہ 13-14 لوگ ان کو ٹکٹ مل رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی رفٹ ہے پارٹی کے اندر الیکٹیبلز اور پرانے لوگوں کے درمیان؟ پہلے تو یہ ہے کہ میں اگر آپ کہیں تو نام لے دیتا ہوں، فرق الطاف صاحب، قاسم نون صاحب، غفار وٹو صاحب، سمیع گیلانی صاحب، مبین صاحب، رحیم یار خان سے، یہ لوگ آلریڈی پارٹی میں نون لیگ میں، نواب شیر وزیر صاحب، یہ لوگ نون میں شامل ہو چکے ہیں، آپ نے ان کی تصویریں بھی دیکھی ہوں گی۔ تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 8-10 بندے آئیں گے، 8-10 بندے آ چکے ہیں، شاید 1-2 بندے اور بھی آ جائیں، تو انشاءاللہ تعالی ان کی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں، انہوں نے اپلائی بھی کر دیا ہے، اور انشاءاللہ بورڈ امید ہے کہ جو ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے یا جو ہمارے ساتھ بات چیت تھی، انشاءاللہ تعالی اس پر عمل ہوگا۔ اور باقی ہم نے سب لوگوں نے درخواستیں دے دی ہیں ٹکٹ کے لیے، اور بورڈ میں بلایا جا رہا ہے۔ ہمارا فیصل آباد ڈویژن بھی 13 تاریخ کو ہے، تو انشاءاللہ ٹھیک ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں، وہاں جو پہلے سے لوگ ٹکٹ ہولڈر بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ بآسانی قبول کر لیں گے آپ کو؟ جی بالکل بآسانی قبول کر لیں گے، ہمارا ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ہمارا سب کے ساتھ ایک عزت کا رشتہ ہے، احترام کا رشتہ ہے، ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، اور سب بھی ہمیں قبول کریں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن راجہ صاحب، جو کچھ حلقے تو ایسے ہیں جو الیکٹیبلز کے مقابلے میں نون لیگ کا جو کارکن ہے اس کی وابستگی، اس کی استقامت، اس کی قربانی الیکٹیبل کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے،